بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ تر دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھنے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا دیں، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری کی وجہ سے پیلی پڑتی ہے۔ پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگڑنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور دماغ تیز کام کرتا ہے۔ نہار منہ گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے، دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بات چیت کی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے خاطر خواہ کوئی حرکت نہ کی اور نہ کوئی پرواہ۔ پھر عمر تشریف لائے تو آپ نے ان کی خاطر حرکت کی اور ان کی پرواہ کی۔ پھر عثمان تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، عثمان حیادار شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے وہ اپنے کسی کام کے بارے میں اپنی بات مجھے نہ پہنچا سکے۔ ناظرین، سونف ملی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہوئے سرف کے ساتھ اگر تھوڑا سا لیموں کا رس بھی شامل کیا جائے تو کپڑوں میں چمک آتی ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو ایک مہینے میں وزن میں کمی آئے گی، وہ بھی بنا کسی جسمانی کمزوری کے۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لینے سے کبھی جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ مچھلی کو بھون کر کھایا جائے تو چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ساتھ کھانے سے دل کی نالی بند ہوتی ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کیلے اور کھجور کو مکھن میں ملا کر کھانا مفید ہے۔ رات کے کھانے کے بعد بنا چہل قدمی کے سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ دل کی کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، ایک نئی تحقیق کے مطابق جو لوگ ہفتے میں 3 سے 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی اور کم عمری میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں انہیں بڑی عمر میں جا کر جلدی ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ گردن کو تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے یا کافی کا استعمال شدید نقصان دہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے شور اور بچوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی خاتون رقص کر رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ اور دیکھو۔ میں آئی تو میں نے اپنے جبڑے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیے اور میں آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں کہنے لگی، نہیں، تاکہ میں آپ کے ہاں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکوں۔ اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو سارے لوگ اس حبشیہ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے شیاطین جن و انس کو دیکھا کہ وہ عمر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ گھر میں موجود کسی بھی تیل میں کوئی بھی خوشبو یا عطر ملا کر جسم پر لگائیں، زہریلی کیڑے قریب نہیں آئیں گے۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے ساتھ پانی سے دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لیں، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ شہوت کی کمی ہو تو چلغوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ناظرین، سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں تلوں کو ڈال کر پینے سے چہرے کے تل کے نشانات مدھم پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ کھیروں کا استعمال کرنے سے کبھی چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک دانہ بادام کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کریلے کے رس میں حسب ذائقہ شہد ملا کر صبح و نہار منہ پی لیں، شوگر سے نجات مل جائے گی۔ تخم لنگا خواتین کی نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے کی وجہ سے یادداشت کا کمزور ہونا، ہر وقت تھکاوٹ اور سستی رہنا، جسمانی طور پر نیند کا مانا، نیند کا ناقص ہونا، اکثر قبض کا سامنا، ہر وقت کھانے کی خواہش، میٹابولزم کی رفتار سست ہونا، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہونا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پانی میں نمک شامل کر کے فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی اور کے کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے، دل چاہے تو کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ استری اگر کپڑوں کو پکڑنے لگے تو اس پر کھیرا کاٹ کر مسل دیں۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ کوئی اچھی سی کتاب پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، آپ کے دماغ کی سوچ بدلتی ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ چہل قدمی سے پہلے ایک پھل ضرور کھا لیا کریں، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے تو چاولوں کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ سر کو تیل سے تر رکھنے سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہوتا ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھائیں، سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو۔ جوانی میں آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا پیٹ پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہیں گے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو کالے چنوں کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ مولی کے پراٹھے کھانے سے ہاتھوں کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار کا ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو شیب تھی، اس کا ایک غلام قصاب تھا۔ اس نے کہا، میرے لیے کھانا تیار کرو جو کہ 5 افراد کے لیے کافی ہو، تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں کہ آپ ان میں سے 5ویں ہو۔ اس نے اس کے لیے مختصر سا کھانا تیار کیا۔
پھر وہ ابو شہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دعوت دی، تو ایک اور چھٹا آدمی ان کے ساتھ آنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شیب ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو، اگر چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا کوئی بات نہیں، اس سے بھی اجازت ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگا کر سونے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ چینی والی چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے۔ خون کی کمی دودھ اور کھجور فوراً دور کرتی ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ قبض والوں کو چھلکے سمیت سیب کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد ایک سیب کھانے کی عادت بنا لے تو قبض نہیں ہوگی۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پایا جانے والا سب سے بڑا عام مسئلہ جلدی جاگ جانا یا نیند کا بار بار ٹوٹنا اور نیند کا کم آنا ہے۔ جو زیادہ وقت ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت میں شہوت کم ہوتی ہے اس کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، علم میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ناظرین، بغلوں میں دانے نکل آئیں تو یہ معدے گرم ہونے کی نشانی ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے ان کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہوتی ہے اور انسان دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ کی جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ جو لوگ جو کا پانی پیتے ہیں ان کے ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تھوکنے کے دوران خون کا آنا کینسر ہونے کی علامت ہے۔ پودینے کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے کئی امراض لاحق ہو سکتے ہیں، مثلاً گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہونا، کمر میں تکلیف ہونا، لہٰذا ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ورزش کی عادت اپنائیں۔ ناظرین، جنہیں پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ لوگ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ پٹوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے ایک کھانے کا چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ بیوٹی پروڈکٹس کا زیادہ استعمال چہرے کے اصل حسن کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا، لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنائیں، انگلی سے دانتوں پر لگائیں، دانت مضبوط اور چمکدار ہوں گے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ جب آپ کے چہرے پر دانے ہوں تو ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ان سے چہرہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنی مخلوق میں سے اپنے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے ساتھ تناول فرمایا۔ ناظرین، بال بہت زیادہ جڑتے ہوں تو تل کا استعمال کریں۔ جس جگہ چھپکلیاں بہت آتی ہیں وہاں آدھی کٹی ہوئی پیاز کے اوپر الائچی کے دانے ڈال دو، وہاں رکھ کر اس جگہ سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلے طاقت کے کیپسول ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ کیلا گرم مزاج والوں کی قوت باء کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔